اور سوائے پاکستان اور ایم کے پاکستان کے کارکنان، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خالد مقبول کو کیا بھول گیا ہوں؟ نہیں، خالد مقبول کو نہیں بھولا ہوں۔ اور خالد مقبول پہ اس لیے بات نہیں ہو رہی تھی کہ خالد مقبول نے بہت دن سے کوئی ایسے کام نہیں کیا تھا کہ جس پہ کوئی بات کی جائے، تو مگر اس نے ایسا کام کر دیا کہ اس پہ بات کرنی بن گئی۔ اور وہ کیا کیا اس نے، آپ کو پتہ ہے؟ خالد مقبول نے کری ہے کیا؟ فکری نشست، فکر انگیز خطاب پورے 200 کارکنوں سے۔ اس دفعہ پراپر تصویریں بھی نہیں آئیں، صرف ایک پریس ریلیز آ گیا، تو میں نے سوچا کہ وہ آج وہ پریس ریلیز آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ اس فکر انگیز فکری نشست کے اندر گریٹ چیئرمین خالد مقبول نے اپنے کارکنوں کو کیا بتایا۔ اچھا، یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ اس کی جو صدارت تھی اس اجلاس کی، وہ ایم کے سب سے بہترین ہائیسٹ کریکٹر کے جو ان کے کارکن ہیں، ان کا نام ویسے تو لوگ کچھ اور ہے مگر ان کو لوگ شکیل بہاری کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے اس کی صدارت کری۔ مجھے پتہ ہے میرے بہاری بھائی اس بات پہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بہاری کیوں کہتے ہیں۔ بالکل آپ لوگوں کو چاہیے ان کو روکیں کہ اپنے آپ کو بہاری کہنا بند کریں، اور شکیل مچھڑ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو۔ بہرحال اس کے میں کچھ چیزیں پوائنٹس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ خالد مقبول کہتا ہے کہ ایم کے خمیر میں اشخاص کی نہیں نظریات کے تابع ہونا شامل ہے۔ آگے بولتا ہے کہ جو اس سے نہیں دامن ہوا وہ تنظیم کا نہیں ذاتی انا کا قیدی ہے۔ باتیں کرنے میں تو نا خالد مقبول نا چیمپئن ہے، چیمپئن۔ وہ کہتے ہیں نا اگر بچے پیدا ہوتے نا تو آج خالد مقبول کے 1 لاکھ بچے ہوتے، زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ یار ان کے میں خمین و اشخاص کی نہیں، پہلے تو جملے کو ذرا سمجھتے ہیں۔ جب تک خالد مقبول چیئرمین نہیں بنا تھا تب تک ہم نہیں، ہمارے بعد منزل نہیں، رہنما چاہیے، جو قائد کا غدار ہے، جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی، یہ کون کرتا تھا؟ خالد مقبول ہی کرتا تھا نا بھائی، ہے نا۔ اور اس کے بعد جب یہ چیئرمین بن گیا، چیئرمین ہماری ریڈ لائن ہے، چیئرمین ہمارا گریٹ ہے، چیئرمین ہمارا یہ، چیئرمین کی تصویر، چیئرمین یہ، چیئرمین وہ۔ تو خالد مقبول صاحب جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کے خمین اشخاص کی نظریات کی تابع ہونی چاہیے، تو پھر آپ کے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا چیئرمین صرف خالد مقبول ہی ہوگا اور زندگی بھر خالد مقبول ہی رہا جائے گا؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر آپ نے کہا ذاتی نگاہ کے کوئی قیدی نہیں ہوتا۔ آپ ذاتی نگاہ کے قیدی نہیں ہیں اگر، تو آپ چیئرمین شپ چھوڑ کے الیکشن کروا دیں، صحیح ہے۔ اور اپنے لوگوں کو بول دیں کہ یہ جو ہے ابھی بھی اس پریس ریلیز کے نیچے جو ہیش ٹیگ ہے اس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، سر یہ دیکھ لیں آپ۔ تو آپ کے کارکنوں نے آپ کا اتنا فکری انگیز خطاب سننے کے بعد بھی آپ کی بات کو لفٹ نہیں کرے۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ایم کی دعوت شمولیت ہی ذاتی انا کو فنا کرنا، خود کو قوم پر قربان کرنا ہے۔ انا سے آپ قربان ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات اس کی کہ قوم پر قربان کرنا ہے، بالکل ویسی قربان کرنا ہے جیسے آپ بھگ جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے نا۔ پھر آپ نے لکھا وفاداری اور عزت کمائی جاتی ہے، مانگنے والا خود ستائشی کے قریب میں مبتلا ہے۔ یعنی کہ ایم کیو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاداری اور عزت کمائی جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، آپ کو خود لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مانگنے والا ہوتا ہے خود ستائشی کے قریب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ مانگتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے خالد مقبول کیوں کہتے ہو، اب یہ کہہ رہے ہوں گے، ہے نا۔ پھر آپ نے کہا کہ جی عزت کمائی جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ آپ کو عزت کی جائے، آپ کی کیا ایسا کام کیا ہے کہ آپ کو عزت کی جائے؟ اور پھر آپ میسیجز کیوں کلواتے ہیں کہ یار دانش میری کیوں کرتا ہے میرے ساتھ یہ؟ تو آپ ایسا مجھے بتائیں، آپ 3 کام بتا دیں کہ یار میں نے چیئرمین بننے کے بعد ایسے 3 کام کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری عزت کرو آپ، اور میں آپ کو خالد مقبول کیوں کہتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا جی وفاداری امپورٹنٹ ہے، بالکل ویسی وفاداری جیسے آپ نے کی ہے، اگر میں بول نہیں رہا بلا آپ تھرڈی یہی آپ کی، صحیح ہے۔ پھر آپ نے آگے کہا کہ جی ہر وہ عمل جو ذاتیات یا خود نمائی پر مبنی ہو اور تنظیم کی نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے،
یہ جب آپ کہہ رہے تھے یہ آپ نے ابھی سوچا ہے یا آپ ابھی 4 دن پہلے یا کچھ دنوں پہلے آپ ایک جلسے میں گئے تھے کہ فلاں فلاں ضروری ہے؟ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کہا جی ہم نہیں، ہمارے بات کے نعرے کے آپ موجد ہیں اور آپ کی ٹیم جس میں حیدر رضوی وغیرہ بھی ہیں. تو یہ ابھی ریسنٹ تھاٹ پروسیس ہے یا اس سے پہلے کا ہے یہ؟ اور پھر آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے پوسٹرز پہ آپ کی تصویر لگی ہوتی اتنی بڑی بڑی، اللہ معاف کرے، اس میں ایم کیو ایم کے سمبل کی تصویر کیوں نہیں لگی ہوتی؟ مہاجر شدہوں کی تصویر کیوں نہیں لگی ہوتی؟ مہاجر بزرگوں کی تصویر کیوں نہیں لگی؟ آپ کا اتنا بڑا تھوبڑا کیوں لگا ہوتا ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ آپ انکریج کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ باقی لوگ بھی انکریج ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں اس کے لیے ضروری ہے، فلاں اس کے لیے ضروری ہے. حالانکہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے، ان کا جانا ضروری ہے سب کا. ہو گیا نا؟ تو ہر وہ عمل جو ذاتیت، یہ آپ نے کہا اچھی بات ہے. تھوڑا جلدی سے پڑھ دیتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے حیدرآباد پہ شعبہ جات کے ذمہ داران کی تربیتی نشست سے فکر انگیز خطاب کیا. یار آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اب تربیتی نشست کر رہے ہیں، صحیح بات ہے. اور ہوتے ہوئے کہا کہ تنظیم یا تاریخ شخصیات سے نہیں بلکہ نظریات سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنی چاہیے. بالکل ویسی نظریہ جو آپ نے قوم کو دیا ہوا ہے کہ میں نے تا حیات چیئرمین رہنا ہے، یہ نظریہ ہے آپ کا، بس اور کوئی کدو نظریہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں قوم کو راہ دکھاتے ہیں نہ کہ خود کے لیے راستہ بناتے ہیں. فاروق صاحب کی ہینڈ کرتے ہیں فاروق نسیم کو استعمال کر کے تاکہ آپ خود چیئرمین بن جائیں، اور پھر آپ یہاں کہہ رہے ہیں نہ کہ خود راہ دکھاتے ہیں نہ کہ خود کے لیے راستہ بناتے ہیں. پھر وہ آپ کی بہت سارے ویڈیو کلپس میں چلا چکا ہوں جس پہ آپ اپنے آپ کو چیئرمین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار صحیح جا رہے ہیں آپ خالد بھائی. ایم کیو ایم کے خبیر میں اشخاصی نظریات کے تابع ہونا شامل ہے، جو ان سے نہیں دامن ہوا وہ تنظیم گنی ذاتی انا کا قیدی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ شخصیت پرستی اور تشہیر نے ہر دور کی تاریخ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. ہم نہیں، ہمارے بعد قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے کے بعد اب چیئرمین ہماری ریڈ لائن ہے، چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی. مطلب خالد صاحب آپ کے لوگ اگر یہ بات ہے تو ان کو روک دیں. آپ ان کو کہیں یار تم نے آئندہ بولنا کہ چیئرمین صرف ایک ہی ہوگا، خالد مقبول صدیقی، اور چیئرمین ہماری ریڈ لائن ہوگی، اور پھر وہ ہیش ٹیگ میں بھی چیئرمین کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو وہ آپ کی بات سن نہیں رہے. اس فکر انگیز نشست کا کدو میں فائدہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب کا احتساب و جواب دہ ہوتا ہے. بالکل احتساب ہونا چاہیے، جواب دہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیسے ہوگا سسٹم؟ اس کے لیے انٹر پارٹی الیکشن ہونے چاہیے، جو کہ آپ کرانے کو تیار نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے لکھا آگے کہ انہوں نے کہا کہ ہر دور میں عطاب کا شکار بننے کے باوجود ایم کیو ایم کو پہچان دلوا کر اپنے مقصد میں کامیاب رہی. کیا پہچان دلوائی آپ نے؟ کیا مقصد حل کروایا آپ نے؟ اور ہر دور میں، جس دور میں ایم کیو مصیبت میں، آپ تو بھاگ گئے تھے ہندوستان کے پاسپورٹ پہ. آپ نے وفاداری کی بات کی، آپ ہندوستان کے پاسپورٹ پہ بھاگ گئے تھے. صحیح ہے. تو آپ بالکل باقی 25,000 کارکنوں نے جانے دے دی. اچھا اب اس میں جو ہے اب آپ نے بات کہی ہے، مجھے بات بتائیں خالد صاحب، آپ نے ریسنٹلی، آپ قربانیوں کی بات کر رہے ہیں، جس عطاب کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں نا ریسنٹلی آپ نے کون سے شہید، اسیر، لاپتہ کارکنوں کے گھرانوں کو وزٹ کیا، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کے لیے مسئلے حل کرے. آپ جس قربانیوں کی دہائی دیتے سنائی دے رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے وہ قربانیاں دی ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور آپ نے تو لا کے لوگوں کو باہر سے انسٹال کر دیا. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کچھ شرم آنی چاہیے، تھوڑی بہت شرم ہونی چاہیے کہ جب آپ یہ بات بولتے ہیں کہ خود آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ قوم پہ قربان ہو جاؤ، اور جن نے قربانیاں دی ان کو آپ پوچھ نہیں رہے، اور آپ اپنی قربانی کے ٹائم پہ پاکستان سے بھاگ گئے تھے، ہے نا؟ تو کس منہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ بہت ہی کچھ شرم کی بات ہے. پھر آپ آگے لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں کہ جی مگر چند مفاد پرست حق پرستی کے کاررواں کو سبوتاژ کرنے کے عمل میں ہمیشہ سرگرم رہے، جیسے آپ رہے. آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ 22 اگست تو بعد میں ہوئی نا، آپ تو 2010 سے چیئرمین بننا چاہ رہے تھے. آپ کی بڑی میٹنگیں ہوئی ہیں نیو یارک میں، ہیوسٹن میں، بتا دوں گا کون ہے. تو پھر کیا آپ اس وقت حق پرستی کے حساب کے خلاف تھے؟ تو اس کے بعد آپ لکھتے ہو کہ جی خود ستائشی کا شکار افراد تحریک کے لیے زہر قاتل ہیں. تحریکیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صدیوں کا سفر طے کرتی ہیں. ایم کے آہستہ ہی صحیح مگر درست میں اپنے مقاصد کو حل کرتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے.
میں یہ سوال کارکنوں پہ چھوڑتا ہوں اور میں یہ سوال پبلک پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس چیئرمین کے انڈر، اس کی ٹیم کے انڈر G8 کی، کیا واقعی میں MQM کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ چند لوگوں کی کامیابی مالی طور پہ، کامیابی قوم کی نہیں ہے. قوم کو کیا حاصل ہوا ہے؟ کدو. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ای چلان پہ یہ لوگ کمپین چلانے چاہ رہے ہیں. تو بھائی جب ای چلان پہ ریزولوشن سندھ اسمبلی میں آئی تھی تو آپ چپ کیوں بیٹھے تھے؟ روکتے، لڑ جاتے، کھڑے ہو جاتے، بائک آؤٹ کرتے، واک آؤٹ کر دیتے. گورنر نہیں سائن کرتا ہے نا. پتہ نہیں کون سی کامیابی کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس اس میں ہے. میں نے اس نے بولا تھا نا ان کے $1 میں اس ضلالت کو کامیابی کہتے ہیں، تو اللہ معاف کرے. پھر زندگی میں پھر ایسے لوگوں کی ضلالت ہی لکھ دی جاتی ہے. پھر آگے لکھواتا ہے کہ اپنی فکر انگیز گفتگو میں، فکر انگیز یا شر انگیز یا مزاحیہ گفتگو میں خالد مقبول نے مزید کہا کہ کارکنان یاد رکھیں، کارکنان، میں نہیں رکھوں گا یاد، کارکنان یاد رکھیں کہ وہ عمل جو ذاتیات یا خود نمائی پہ مبنی ہو تنظیم کی نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں تم یاد رکھو بھائی، میں نہیں رکھوں گا. تم یاد رکھنا کہ تم پہ اپلائی ہوتا ہے. میں اپنی خود نمائی بھی کروں گا، میں اپنی وفاداری بھی توڑوں گا. ضرورت پڑے گی انڈیا کے پاسپورٹ پہ پاکستان سے پہلے بھاگوں گا، پھر انڈیا جاؤں گا، انڈیا کے پاسپورٹ پہ امریکہ بھاگوں گا. مجھے ضرورت پڑے گی تو میں قوم کے ساتھ بھی غداری کروں گا، اپنے پوسٹر بھی چلواؤں گا، اپنے ہیش ٹیگ بھی چلواؤں گا، اپنی کیمپینیں بھی چلواؤں گا. مگر تم نہیں کرنا ہے. اگر تم کرو گے تم پہ نظم و ضبط اپلائی ہوتا ہے، میرے پر اپلائی نہیں ہوگا یا میرے ٹچوں پہ اپلائی نہیں ہوگا. یہ تھا میسج بیسیکلی اس کے اندر. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات اور پھر یہ کہ جو آپ سے سوال کرے گا آپ اس کو تنظیم سے نکال دو گے، اور آپ کے جو قریبی لوگ ہوں گے جو یہ سب چیزیں نہیں کر رہے ہوں گے ان کو آپ نہیں نکالو گے. نکالنا ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کو نکالو جس نے پریس ریلیز نکالا ہے اور جس میں آپ کے نام کا ہیش ٹیگ ڈالے ہوئے ہیں. بائی دا وے اس نے بہادر آباد کی اسپیلنگ لکھی ہے بہت دین آباد. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جی کارکنان افواہوں پہ کان نہ دھریں، MQM کو اس کی بلکہ MQM کو اس کی اصل کی جانب واپس لے جانے میں معاون و مددگار بنے. بالکل کارکنان افواہوں پہ کان نہ دھریں کہ خالد مقبول نہیں بھاگنے والا ہے یا اس کے ساتھ کے لوگ نہیں بھاگنے والے. بالکل بھاگنے والے ہیں. بالکل اس افواہ پہ کان نہ دھریں کہ یہ نہیں بھاگنے والے. صحیح ہے. اور یہ سب بھاگنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اور جو آخری لائن کی نا بڑی زبردست لائن ہے یہ کہ MQM کو اس کے اصل کی جانب واپس لے جانے میں معاون اور مددگار بنے. تو یہی تو ہو رہا ہے. جب تک کہ چیئرمین بنا بیٹھے رہو گے خالد مقبول، جب تک تم انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواؤ گے تو MQM کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتی ہے. اب تو پرانے لوگ فون کر کے بول رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ، یہ نوٹنکی کب ختم ہوگا. تو اسی کی تو کوشش کر رہے ہیں. اور جب بیچارے کارکنان اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تنظیم سے نکال دیتے ہو ان کو ڈسون کر دیتے ہو. تو آپ مجھے بتائیں نا اس کریکٹر کو دیکھ کے کون آدمی ہے جو آپ کی لیڈرشپ کے اندر چلے گا، اور کون سی پبلک ہے جو آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کے حالیہ جلسیوں میں بلکہ جو ہوئی ہیں اس میں آپ کی اوقات، آپ کے کارکنان نہیں آئے پورے نا. اس اجلاس میں تصویریں کہاں ہیں؟ مطلب صبح جات کے کوئی 500,000 تو ہونے چاہیے نا، زیادہ 2,500-3,000 ہونے چاہیے. کدھر ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مطلب ایک بندے نے جملہ لکھ کے بھیجا مجھے، اس پہ میں ختم کروں گا کہ آپ کی پریس کانفرنس کے ریلیز کے بعد ایک آپ کے سینئر رہنما نے اور ایک کارکن نے میسج مجھے لکھا. اس میں لکھتا ہے کہ ایسی باتیں سن کر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس MQM کا زوال شروع ہو چکا ہے. جو کرپٹ ان کی تعریف کے لیے تو الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں. میرے پاس یہ لوگ تربیت کریں گے. MQM کا مطلب نہیں جنہوں نے صرف MQM قدم پیسہ نہیں بنایا بلکہ اپنی ذاتی پروموشن اور اپنی انا وقا کے لیے کام کیا. سینئر تجربے کار لوگوں کو چھوڑ کے کہ ان جیسوں سے تربیت لی جائے گی. یعنی یہ شکیل بہاری کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ MQM میں مجھے یہ جو میسج آیا نا یہ سمجھا اس میں کوئی بندہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ ان کی طرف سے آیا کہ ہمیں اب شکیل بہاری سے کہے گا کہ MQM میں چلانی ہے یا خالد مقبول سے کہے گا. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، پیتھیٹک سچویشن. اور جب تک یہ سچویشن صحیح نہیں ہوگی نہ شہری سندھ کو نہ مہاجروں کو ان کے حقوق ملیں گے. کیسے آپ منہ دیں گے پیپلز پارٹی کو؟ کیسے منہ دیں گے؟ ان کی منہ سے زبان سے کیوں نہیں نکلتی حقائق؟
نہ الطاف کی برائی کر سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی کی برائی کر سکتا ہے. کیا آدمی ہے خالد مقبول تو. بہرحال میں نے سوچا ایک تربیتی نشست تم لو، ایک میں لیتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی بات پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد. جی ایم آئی.